اندر بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا اور اس کا نام بھی اکبر تھا، نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ، لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس، بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا، صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الفیضانی کھڑا ہو گیا۔ ہاں نہیں، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں، بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا، اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا، دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے آئے، کیونکہ دربار میں آئے وہ جھک کر سیدھا آ نہیں سکتا تھا، اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی۔ مجدد صاحب عبداللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ چھوٹا نہیں، لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا؟ جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ، رسول پاک کا سپاہی، اپنے دین کا محافظ، دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے، نہ ہی رکوع کیا، نہ ہی پیشانی جھکائی، پہلے پیر اندر ڈال دیا، پیر اندر ڈال دیا۔ جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے، اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے۔ یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی، قدم دکھا کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی، بادشاہ نے خود اپنی توہین کروایا، اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے، یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے، نہیں جھکتی ہے۔ کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے۔ آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے، ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے۔ قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے۔ ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے، تعظیم ہے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ خاصہ کم ہے، اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑنے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے، مجھے بتاؤ ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کہ اسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا؟ عیسائی ہو کہ یہودی ہو کہ ہندو ہو کہ کوئی بھی قوم ہو، سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے۔ صرف ایک تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ یؤمنون بالغیب، اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے، خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں۔ آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں؟ کوئی نہیں پوچھتا، ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں آگے بات کرتا ہوں، جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک جو گھٹنا گھٹی ہے، ایک حادثہ، مکہ مکرمہ کا ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا، ایک صاحب ہے وہ حاجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی، تو لوگوں نے
ایک قبر بتائی، ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا، کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے۔ اب مکہ مکرمہ کی قبر ایسے ہی کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں، اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہے، جگہ کی قلت ہے۔ تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں عالم دین نہیں ہوا، ایک جوان لڑکی سنی، ایک نوجوان لڑکی ہے۔ تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے انہوں نے، ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، یہ عرب کی نہیں ہے، مکہ کی نہیں، یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے، یہ عیسائی لڑکی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی خبر تھی، یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے؟ تو یہ ہنگامہ ہوا، بات پھیل گئی۔ اس کے بعد تحقیق کرنے لگے تو علماء تک بات گئی، تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی، یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی، اس کی شکل، تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے اس حاجی صاحب کے ساتھ، جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں۔ جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی؟ کہا ہاں، انتقال ہوا تھا، چند ہی مہینے ان کو انتقال ہوا۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے ہم نے قبرستان میں دفن کیا، ہم کرسچن ہیں، عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا۔ تو جو گیا تھا وقت اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی، ہم نے اس کو مارا توڑا، بہت کچھ کیا ہے۔ تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی، تو مقامی علماء کو پوچھا گیا، ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے دی اور مر گئی۔ لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو، ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے، اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا۔ سنو حیرت کی بات، لوگ ایک بہت عجیب اچھمبے میں پڑھتے جا رہے ہیں، نئی باتیں کھلتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں۔ تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ اب حالت کی انتہا اور ہو گئی، جس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا، یہ آیا کیسے، یہاں پہنچا کیسے؟ میرے عزیزوں، یہ بات اگر لکھی بھی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا۔ اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا تھا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا، اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کرنا، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز۔ واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی، جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا۔ بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا دیں۔
تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں نہیں ہے، اس کی قبر میں موجود نہیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے دیواروں کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو، جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے ہیں، غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے مطابق مت کہا کرو، بار بار وہ یہ کہتا تھا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف وہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمہ بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں اور کر دیا۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرا عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں، بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اس لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا نہ پسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو نہ پسند کرتا ہو، آگ میں ہاتھ ڈالنے کو نہ پسند کرتا ہو، اتنا سخت نہ پسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندیاں چلی ہوئی ہے، تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کر کے جاؤ، بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے، کروڑوں ہیں دنیا میں، مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا۔ ہاں، حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے۔ اپنے کو اپنے خیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت۔ کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ کوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں، یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے، جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت وہی سے۔ دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزوں،
اس چیز کا سودا ہونے مت دینا. لوگ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا. میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے. سیکولر کا مطلب منافق ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے، سامنے کچھ اور دکھاتا ہے. اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو جملوں میں کہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے. جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟ غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی. حضور پاک کے پاس مشرکین آئے. یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ سورہ پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے ہو؟ کب نازل ہوئی تھی آپ کو بتا دوں. یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا مت کہیں، ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے، اسلام پر ہم بھی تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے، لیکن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، ان کو کچھ مت کہیں. حضور پاک نے فرمایا جو شرک ہے میں اس کو شرک کہوں گا. اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں. اور اس بات کا میں اعلان کروں گا، حضور آئے ہی نہیں شرک کو ختم کرنے. حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں. ہاں آدھا آدھا کریں. آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سنیے، آدھا آدھا کریں گے. ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے، آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جو جس کی تم کرتے ہو. میں پالنہائے حقیقی کی عبادت کرتا ہوں. آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو، بس چھو کر کے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں. یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود، ہاتھ لگا کر چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا اللہ کا ہاتھ لگانے کی بات، بلکہ میں کو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھو، نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھو. تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ تو دو جملوں میں کہا گیا ہے. اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں، چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے، عجیب و غریب چیز دکھے کہ لوگ اس کو ایک افواہ کی شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو بچھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا. مکہ مکرمہ میں یہ حالات آئیں گے، اس لیے مجھے گفتگو کرنی پڑتی ہے تاکہ تم اپنی ایمان پر مضبوط رہو. ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے. تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا. ایمان ضروری. صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گئے. پتھر کی پرت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا. اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا اور بات کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا، یہ اس دور میں ہے. ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے، وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا، ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ہیں ادھر سے پانی کر رہا ہوں، وہ والا سسٹم نہیں ہے. بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا. تب اور بات کر بھی کیا رہا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوٹا ہے معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی شان میں گستاخی طرف پتھر. اب تو بارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پر کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگے سب سے بڑی دلیل. لوگوں کو بلانے لگے واقعی بول رہا تھا. لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں. حقیقت ہے پتھر بول رہا ہے پتھر بول رہا ہے. سب آئے جمع ہونے لگے. مکہ کا بڑا جنگ غفیر تھا تو صحابہ کو بھی بلایا گیا. دیکھو ہمارے خدا کو جھٹلاتے ہو بات کر رہا ہے خدا اور تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جھٹلا رہا ہے. یہ حقیقت جو خدا ہے. تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا بول رہا ہے. صحابہ گئے. اب ان کے پاس کیا تھی؟ صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بات کا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ہو گیا. ان کا خدا تو بول رہا ہے. حضور نے اس پر کوئی زیادہ ریئیکشن نہیں دیا. کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں. آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے جملے پک رہا ہے. کہا کون پتھر؟ حضور نے فرمایا ہاں. حضور نے پوچھا پتھر؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں جا کر دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ میں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا. اب نہیں بولے چپ ہو گئے. حضور آتے ہیں اور پجاری سے پوچھتے ہیں بہت اعلان کر رہے تھے کہا ہے کیا بول رہا تھا؟ بول تو رہا تھا صبح سے بول رہا تھا ابھی چپ ہو گئے. حضور پاک نے فرمایا میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں. آپ وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری جس کے خدا کہہ رہے ہمارے خدا بول دو تو ایک بار جو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو کیونکہ اب ذلت تھی. اب چپ ہو گیا اب نہیں بول رہا. لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گواہی دے رہے نہیں سچ میں بول رہا تھا ہم نے بھی سنا ہم نے بھی سنا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آئے پتھر سے کہا کیا بول رہا تھا بول. پتھر بولنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا یہی بول رہا تھا. اب تو عہدے منہ گر کے نیچے کہا یہ نہیں بول رہا تھا. لیکن اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا اس کی اس بات پر ایمان لاتے ہو کہ یہ کیوں ہے اس پر ایمان لاتے ہو. پجاریوں نے اعلان کیا اور واویلا مچانے محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. جب بات نہ بن پڑے کیسا خدا ہے جس پر بھی جادو چلتا ہے. خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ایسا ہو سکتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہاں کوئی جھاڑ بھی بولنے لگ جائے درخت بول لے پتھر بولنے لگ جائے تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہو سکتا ہے یہ چیزیں اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے بیٹری لگا کر کے وہ بھی بولا جائے. لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور سیل نہیں تھی. اب تو گڈی گڑیا بھی بولتی ہے. اس دور میں کیا ہوا کیا تھا پتھر بولا کیسے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے. بیچ راستے میں میرے آقا کھڑے ہو گئے. ایک صاحب آئے جنگل کی طرف سے کیونکہ ہاتھوں میں تلوار تھی خون تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے پھر وہ اچانک غائب ہو گئے. پوچھا صحابہ نے کون تھے. حضور فرماتے ہیں وہ جنات میں سے میرے ایک صحابی ہیں. جنات میں ایمان لائے. حضور سے پوچھا صحابہ نے کیا معاملہ ہے. کہا اس میرے صحابی نے خبر دی ایک مشرک اور کافر جن تھا جو پتھر میں جا کر کے بول رہا تھا. پتھر میں جا کر وہ بول رہا تھا جن کی آواز تھی اور کافروں کو لوا رہا تھا آپ کے خلاف بول رہا تھا. اور ہمیں یہ خبر ملی ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے. جنات کے بھی محلے ہیں آبادیاں ہیں سب ہیں. وہ جن صحابی کہتے مجھے خبر ملی کہ ایک گستاخ ایک کافر پتھر میں گھس کر آپ کے خلاف بول رہا ہے.
उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला, और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए। मैं आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था, और जब आपने फरमाया पत्थर को ढूंढ क्या बोल रहा था, तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, सहाबा इकराम के सामने ये भी आजमाइश आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए, वो अपने ईमान पर जमे रहे, इस्तिकामत का वो पहाड़ बनकर के कायम रहे। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर बन जाए, दुनिया चमत्कार दिखाने लग जाए, तो अपने ईमान से हाथ मत धो बैठना। वो देखो अभी सोशल मीडिया पर एक छोटा दज्जाल क्या चिट्ठियां ले करके बताता रहता है, छोटा दज्जाल, बड़ा दज्जाल आने वाली है जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, सब्जा उगा करके भी दिखाएगा, और एक आदमी को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। ये हदीस पाक में है। तो अभी छोटे दज्जालों पर बिक गए तो बड़े दज्जाल के साथ क्या होगा? इसलिए आज जमे रहो। अरे चिट्ठियां, ये तो बहुत पुरानी बात है, फेंको पीठ पीछे, कहो हमें हमारे नबी ने बड़े दज्जाल के लिए भी पहले से दिया। हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर, हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर, जो मौत हयात का मालिक सिर्फ रब्बुल जलाल है। मेरे अजीजों, ये हालात पर मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि आप क़यामत के करीब जो होने वाला है, हुजूर फरमाते हैं वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। हुजूर पाक फरमाते हैं अरबों के लिए तबाही है कि अनकरीब वो एक ऐसी बुराई की तरफ जाएंगे जो उनको जहन्नम में ले जाएगी, अरबों के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया हदीस पाक, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अरब के कुछ कबीले बुत परस्ती न करने लग जाए। अरब में होगा, अरब में बुत परस्ती होने लग जाएगी, मुशरिकीन वहां पैदा हो जाएंगे। ये हदीस में 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया। तो तुम कभी उनको जुब्बे कुर्बों में देखकर, पूजा पाठ को देखकर ये मत समझना इस्लाम फ्लेक्सिबल है, इस्लाम में सब कुछ हो सकता है। वो तो आप नशे के अड्डे भी खोल लेंगे, और खोल रहे हैं। शराब पर से पाबंदी हटा करके सऊदी अरब में आप शराब बेचने पर भी बात आ गई, औरतों का हिजाब खत्म है, मुशरिकीन का दाखिला ममनू था, लेकिन अब मदीने रसूल में भी मुशरिकीन का आना और इसकी इजाजत दे दी गई। ये सारी क़यामत के करीब के हालात जो हुजूर ने पहले बयान किए। मेरे आका ने फरमाया कि अरब उस बुराई की तरफ जा रहे हैं जो उनको जहन्नम में ले जाने वाली है, और क़यामत से पहले ये होगा। लेकिन उनके ये सारे कारनामे हमारे लिए दलील नहीं है। हरम मक्का का इमाम क्या करता है ये हमारे लिए दलील नहीं, सिद्दीक़ अकबर क्या कहता था वो हमारे लिए दलील है, फारूक आज़म क्या कहता था वो दलील है, उस्मान गनी और हैदर कर्रार क्या कहते थे वो दलील है। ये पिके हुए लोग अगर मिंबर पर चढ़ गए तो इनके खतो खाल देख करके तुम मत बिगड़ जाना। यहाँ से हालात ऐसे हो सकते हैं, खाने काबा के मिंबर पर खड़े होने वाला इमाम भी इजराइली की फतह के लिए दुआ कर सकता है, ये ईमान बेचे हुए लोग आ सकते हैं। इसलिए कि यजीद का दौर भी आया है, करामता का दौर भी आया है, बातिल कुव्वतों का दौर भी आया है जब उन्होंने काबे की इमामत की है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं, इन लोगों से हमारा दीन नहीं चलता, अल्लाह उसके रसूल की हक्कानियत और कुरान से हमारा दीन चलता। और एक बात आखिरी, इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। कुफार और मुशरिकीन को अगर ये लगता है कि मुसलमान सोए हुए इस्लाम का कुछ भी कर लेंगे, ये नामुमकिन पॉसिबल नहीं। हम जैसे करोड़ों भी सो गए तब भी इस्लाम कायम रहेगा। इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। क्यों? इसलिए कि ये इंसानों का बनाया हुआ दीन नहीं है, खलाक़े कायनात का दीन है। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपना चिराग मुकम्मल करके रखेगा। वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिर क्या पसंद करे। और एक बात सुन करके जाए, मेरे रब का वादा है कुरान पाक में,
کہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ یہ بات میں نے کئی جگہ اسٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے، فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ ظالموں تمہیں خبر کیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسے کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا، علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا، جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا، ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا۔ ایک غزہ ایک فلسطین کیا، ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ عظیم شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہے اور جس کی شاخیں اور جو سوئیاں پر ہے، اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے۔ لوگ آج یہ سمجھ کرتے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے، مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزوں، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری۔ ایک سوال کا جواب اور بھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کی اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ جیتر حق کی لوگ، ایسے سوال نہیں کیوں تم لوگ ہر جگہ مارے جاتے ہیں؟ ان کو ایک ہی بات کہنا، میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے۔ پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا۔ پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ، عالم تیرا پروانہ۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے حضور پاک شمع ہے اور ان کے پروانے ہیں، اگر یہ مرتے ہیں کرتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے، پروانے کا کام ہی ہے اپنی جان دینا، پروانے کا کام ہی جان دینا۔ وقت ختم ہو گیا، یہ جمعہ کا وقت ہو گیا، میں کس لائن میں کہہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا، تو صحابہ کی بات کہتا ہوں، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص۔ ماشاءاللہ یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لیے، میرے لیے نہیں مشکل ہے، جن کو رکھنا ہے ان کو مشکل ہے۔ دو صحابہ ہیں عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص، بڑے گہرے یار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی جنگی تھی۔ احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے، جنگ کے میدان، یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں، بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیز، دونوں ساتھی ہیں دعا کر رہے ہیں، مصلی بچھا ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہو، عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ دوسرے دن جنگ ہے، سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کل تیرے رسول کے دین کی حمایت کے لیے میں اتروں گا، تیرے نبی کے دین کی حمایت کے لیے ان کی صفوں میں جاؤں گا، مولا میری اتنی دعا ہے میرا سامنا کسی ایسے بڑے پہلوان سے کر، میرا سامنا دشمنوں کے ایسے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو، اور خواہش کو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے سعد بن ابی وقاص، اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے، اور اس کے بعد گرا دوں اور سینے پر چھل کر کہوں لبیک یا رسول اللہ، میری اسلام کا پرچم بلند کرو۔ یہ ان کی دعا تھی، عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین۔ اللہ اکبر، ان کی دعا کیسی ہے، اللہ اللہ، حدیث میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے اللہ کل تیرا رسول میدان میں اتر رہا ہے، اور احد کے میدان میں جب میں تیرے دین کی حمایت کے لیے اتروں تو دشمن
دشمنوں کی طرف میں بڑھ کر چلا جاؤں تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں. کبھی کوئی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، اور تیرے محبت میں بولا، تیرے رسول کی محبت میں ہر جگہ سے زخم کھاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں اسلام زندہ باد کہتے ہو، اسلام کی بلندی کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاؤں. ایک مارنے کی دعا کرنا، ایک مرنے کی دعا کرنا، یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں. دوسرے دن میدان جنگ میں جب یہ صحابہ آئے احد کے میدان میں، میرے عزیزو دعا قبول تھی، دعا قبول کی. سعد بن ابی وقاص جیسی آئے، آپ کے مقابل میں مشرکین کا وہ پہلوان آیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 لوگوں کی تنہا طاقت رکھتا تھا، وہ مقابل میں آیا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا، مولا نے میری دعا سن لی اور بڑا پہلوان میرے سامنے بھیجا. اور پھر تیر جب چلاتے تھے اور تلوار چلاتے تھے ان کی دعا کے مطابق ہی اس بڑے پہلوان کو کبھی دائیں سے مارا، کبھی بائیں سے مارا، کبھی سامنے سے مارا. اور سعد بن ابی وقاص کی تلوار اور ان کی تیر کا اندازہ کر سکتے ہو، یہ تنہا صحابی ہے. جب تیر چلاتے تھے میرے آقا پیچھے سے کہتے تھے ابھی انت و امی علم یا سعد، ایسا تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ساری دنیا کہتی ہے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے ایسا تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اب تیر کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا؟ ڈھیر ہو گیا دشمن، ڈھیر ہو گیا بڑا پہلوان، سینے پر چڑھ کر کہا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. میرے عزیز ہوں، اس کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوا شام کے وقت، یہ جنگ شکست میں بدل گئی تھی. پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے. سعد بن ابی وقاص ڈھونڈتے رہے میرا جگری یار کہاں ہے، عبداللہ بن جہش کہاں. اب وہ جگری یار جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، جس کے ساتھ بیٹھ کر لمبی باتیں ہوتی تھی، ڈھونڈنے پر نکلے تو کسی نے کہا تمہارا جگری یار تو شہید ہو گیا. شہید ہو گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل پر لگی بات، جس کا گہرا دوست انتقال کر جائے اس کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میری جگری یار. ڈھونڈتے ہوئے آئے، لوگوں نے کہا عبداللہ بن جہش کو ماننا پڑے گا. ایسا لڑا کہ نظرے میں چلا گیا. سعد بن ابی وقاص پوچھتے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ لوگوں نے روتے ہوئے کہا عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے بھی مار رہے تھے، بائیں سے بھی مار رہے تھے، سامنے سے بھی مار رہے تھے، پیچھے سے بھی مار رہے تھے. مارتے مارتے شہید کیے، ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے تھے. 80 ٹکڑے، ان کے ٹکڑوں کو رسی میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آتے ہیں اور جسم کے ان کے ٹکڑے زمین پر گرے ہوئے تھے. جو گرم گوشت تھا اٹھایا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کل رات ہم نے دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، تیری دعا بھی قبول کی. سنو ہے مسلمانوں، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول کیا. بڑا دشمن میرے سامنے لایا اور تم نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ بھی قبول کیا، مگر قسم رب ذوالجلال کی اے عبداللہ میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ مارنے کی بات الگ ہے، حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ الگ ہے. عشق مصطفیٰ روز فضو گلے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے تباہ اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عدل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.